اسکول چلاتے ہیں. جی جناب حاجی اویس کو سارا صاحب وہ کولیبریٹو لرننگ کے بارے میں اپنی بات پیش کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. محترم خواتین اور بزرگوں، کولیبریشن کی جیسے بات ہم عام طور پر کرتے ہیں اور اس کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت بھی بہت ہے، اور خاص کر کے آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اصل میں اجتماعیت جو ہے ہمارے ہاں جو لفظ، اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے کولیبریشن. اجتماعیت اس سے بہت آگے کی چیز ہے، اور عام طور پر ہم نے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ اللہ کی طاقت کے بعد اگر کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ اجتماعیت ہے. اور دیکھیے ہر چیز ہم کو سیرت میں صاف اس کی رہبری ملتی ہے. اگر ہم غور سے سوچیں اور سمجھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے نبوت سے پہلے کا. جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی گئی تو وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور بڑے آپس میں اختلافات، بڑی دشمنیاں. اب اس موقع پر حجر اسود کے پتھر کو اس کی جگہ پر کون رکھے؟ یہ اعزاز کس کو ملے؟ ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز ہمیں ملے، دوسروں کو نہ ملے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کولیبریشن کی اس اصول پر ایک یونیک سولوشن پیش کیا. لیکن اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے اپنا ایسا مقام بنایا تھا کہ آپ کا مقام تھا امین اور صادق کا. تو آپ نے ایک زبردست سولوشن دیا کہ بھئی سارے قبیلوں کو ایک چادر جو ہے چار کونوں سے پکڑنے کے لیے کہہ دیا کہ سارے قبیلے چادر کو پکڑیں گے اور اس پتھر کو بیچ میں رکھا جائے گا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یونانیمسلی سب کے نزدیک معزز تھے، مقدس تھے، تو سب نے اس بات پر ایگری کر لیا. تو یوں سمجھیے میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کولیبریشن کا ایک زبردست نمونہ پیش کیا کہ ایک آپس کے دشمنوں کو ایک بہت اہم کام کے لیے اگر وہ کولیبریشن نہ ہوتا تو یہ ناممکن تھا کہ وہ کام ہوتا بغیر لڑائی جھگڑے کے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بہت بڑا اور امپورٹنٹ اقدام جو ہوا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی یہ بڑا ایشو تھا کہ دو قومیں اوس اور خزرج آپس میں برسوں سے ان کی آپس میں خانہ جنگی تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ماحول میں کام کیسے کیا جائے کہ جب لوگوں کا آپس میں ساتھ میں بیٹھ کر مل جل کر کام کرنے کا ماحول ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام شروع نہیں کیا. سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کو آپس میں ایک کیا، کیونکہ کولیبریٹ جب تک نہیں کریں گے وہاں تک آگے کی کوئی کام ہو نہیں سکے گا آپٹیمم لیول. تو سب سے پہلے یہودی بھی وہاں پر رہتے تھے، ان کی بھی اپنی یونیک آئیڈینٹی تھی، ان کی اپنی تھنکنگ تھی، ان کی اپنی آئیڈیالوجی تھی. خوز اور ازرج دو قومیں تھیں، تو وہ آپس میں معاہدہ کیا گیا، ایک چارٹر بنا. یوں سمجھیے کہ یہ ڈاکیومنٹیشن کا بھی ایک سبجیکٹ ہے جو انشاءاللہ بعد میں کبھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن ابھی یہاں پر بات ہوتی ہے کولیبریشن کی. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کولیبریٹ کرنے کی، لیکن کولیبریشن میں ہمیں مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کولیبریشن کے اندر عام طور پر ہم کولیبریٹ کرنے کے ٹائم پر یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہمارے سب کے ذہن ایک ہوں، خیالات ایک ہو جائے، تھنکنگ ایک ہو جائے. یہ تو ہونے والا نہیں ہے. اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے کہ ہمارے آپس کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو اور جو کانفلکٹ ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
ان کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کہ ان کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ کولیبریشن میں بنانا پڑے گا کہ بھائی جو لوگوں کے ساتھ ہم کو کولیبریٹ کرنا ہے, یہ ضروری نہیں کہ ان کی خیال ہمارے جیسا ہو, ان کی اوپینین وہی ہو جو ہماری اوپینین ہو. تو اس وقت ہم کو اپنے مائنڈ کو اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو اس طریقے کا بنانا پڑے گا کہ ہم کو دو کام ایک ساتھ کرنے پڑتے ہیں کولیبریشن میں. کولیبریشن کی بنیاد تبھی پڑے گی کہ ایک ہمارے پاس کوئی بات کنوکشن ہے, کوئی بات ہے کہ نہیں یہ کام ہونا چاہیے, لیکن اس کی بنیادیں جو اجتماعیت کی جو بنیاد ہے وہ مشورہ ہے, اور مشورے کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کاز ہے, جو مسئلہ ہے, جو ایشو ہے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, ہر ایک کا چاہے اس کا اوپینین کتنا ہی ڈائیورس ہو, لیکن اس کے ہر ایک کا مقصد جو ہوگا اس ایشو کو سالو کرنے کا ہوگا, اس کا سولوشن اور اس کا پرابلم. تو سب سے پہلے کولیبریٹ کرنے کے لیے ہم سب کو, جتنے لوگ ہیں کولیبریٹ کرنے والے, ان کو اس بات پر ایگری کرنا پڑے گا کہ دیر از اے پرابلم, ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اور اس پر ہم کو ایک اس پر آنا پڑے گا. اس کے بعد پھر سولوشن کی بات ہوگی. تو اس میں ہمیں جو خاص پر یہ ہے کہ ایک کلیئر کٹ ڈیفینیشنز نہیں ہوتی, ایک روڈ میپ کلیئر کٹ ہمیشہ نہیں ہوتا. کولیبریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ان نون ٹیریٹری میں ہم انٹر ہوں گے اور نئے نئے تجربات ہوں گے, کیونکہ جب اوپینینز آئیں گے, جب مشورے ہوں گے, جب لوگوں کے خیالات آئیں گے, تو اس میں ہم کو دونوں چیزیں ہوں گی. کئی مرتبہ ہماری اوپینین کا غلط ہونا بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا, کئی مرتبہ یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی نیا پہلو آئے گا. تو وہ مائنڈ سیٹ ہمیں پہلے سے بنانا پڑے گا کہ کولیبریشن جو ہے وہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ اے پوائنٹ سے ہم ڈائریکٹلی بی پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے. ہمارے جو راستے ہیں تھوڑے اونچے نیچے بھی ہوں گے, کھڈے والے ہوں گے, چیلنجز بھی آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اے پوائنٹ سے ہم سیدھے بی پوائنٹ پر پہنچ گئے, کیونکہ جب الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہم کولیبریٹ کریں گے تو ہر ایک کی جو آپٹیمم صلاحیتیں ہیں ہمیں اس کی طرف نظر, کہ چاہے ایک آدمی ہم اس کو نہیں پسند کرتے, ہمارے لیے وہ دشمن ہے, لیکن اگر اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس کاز کے لیے بہت اہم ہے. اگین یہ بات بھی ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ جو ہے اس سے سامنے آتی ہے کہ دیکھیے کولیبریشن کے اندر جو مائنڈ سیٹ لیڈر کا ہوتا ہے اور مائنڈ سیٹ جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ عام سوچیں کہ احد کی لڑائی کے سب سے بڑے مجرم اگر کوئی تھے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنی لاجک سوچیں کہ اگر ہمارے زمانے میں ایسا کوئی دشمن ہو جو اتنا سخت نقصان جس نے پہنچایا ہو, تو ہماری ذہنیت کیا کام کرے گی کہ صاحب اس کو تو معاف کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنا مشن تھا, دعوت تھی, امت کو ایک کرنا تھا اور اس دعوت کے مشن کو آگے دیکھنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمنی کے عالم میں ایک اپارچونٹی دیکھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر میں. ان کی خوبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا, آئیڈینٹیفائی کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسج بھیجا ان کو. دیکھیں کتنا انداز کولیبریشن کا جب مائنڈ سیٹ بنتا ہے تو سوچ ہماری کتنی بدل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھیجا کہ خالد کو تو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, خالد کو اب تک اسلام سمجھ میں نہیں آیا. اب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ظاہر سی بات ہے, سائیکالوجی ہے کہ میرے جیسا آدمی کہ میری وجہ سے مسلمانوں کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے اور میں اتنا بڑا ان کے نزدیک مجرم ہوں اور میرے بارے میں ان کا یہ خیال ہے. بس اسی بات نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے مائنڈ کو, ان کے دل کو چینج کیا اور اسلام کی طرف مائل کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے کا جو کردار تھا احد کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھی اپارچونٹی دیکھی, اپنے دین کی فلاح اور بہبودی کا ایک زبردست ان کے اندر اپارچونٹی دیکھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے, لیکن ہم سب نے تاریخ میں اس بات کو دیکھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کتنی کنڈیشنز رکھی تھی. دیکھیے یہ کولیبریشن کا مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اتنے بڑے مجرم تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جو ہے شہید کرنے میں سب سے بڑا رول تھا ان کا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے تھے, جو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے تھی اس کی مثال نہیں ہے, اس لیے کہ وہ چچا تو تھے لیکن ہم عمر ہونے کی وجہ سے دوست بھی تھے اور بہت زیادہ تعلق تھا. تو کتنی تکلیف ہوگی, اور اتنی تکلیف کے بعد بھی کولیبریشن کا جو مائنڈ سیٹ تھا نبی کا, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل اینیمیٹی کو آپ نے بازو پہ رکھا, اور کولیبریشن کے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت حویشی رضی اللہ عنہ جب ایمان لانے کے لیے آئے اور شرطیں رکھی, اور اللہ پاک آیتیں نازل کر رہا ہے. یہ علماء اکرام سے ہم وہ آیتیں پتا کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی, کیا پہلے کیا سوال کا کہ بھی ایسا ہو تو پھر اللہ پاک کی طرف سے, یہاں تک کہ آخر میں وہ ایمان لائے اور پھر وہ کولیبریشن ایسے شخص سے کیا. اس کولیبریشن کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمہ بن خذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس کا کام تمام کرنے کا اللہ پاک نے ان کو شرف حاصل دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت بہت شدید ضرورت ہے. اس وقت ایک بات میں دیکھ رہا ہوں, الحمدللہ میں ہندوستان بھر میں جانا ہوتا ہے میرا, تنظیم الگ الگ تنظیموں سے میں معلومات کرتا ہوں, ان کی کارگزاریاں سنتا ہوں. ایک سے بڑھ کر ایک صلاحیت والے اس قوم میں ایسے موجود ہیں, لیکن وہ اپنے اپنے باکسز کے اندر کام کر رہے ہیں. بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, زبردست صلاحیت والے ہیں, جن میں امت کا غم بھی ہے, امت کا کڑھن بھی ہے, امت کا فکر بھی ہے, اور ایسے لوگ ہیں لیکن وہ اپنے باکس, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر میرا اور یہ فلاں کا اور یہ ان کا اور ان کا, اگر ہم یہ 4 5 اور 10 20 اور 50 اسی طرح تنظیمیں, الگ الگ تنظیمیں. ابھی ہم نے مدراس میں جب یہ MFERD کے کانفرنس میں ہم گئے تھے, ایک تنظیم دیکھی 125 سال پرانی. اب ایسے کتنے لوگ کہاں کہاں بکھرے ہوئے کام کریں, اگر ہم ان کو ڈھونڈ کر نکالیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, اور ہم کولیبریشن کی جب بات کریں اور یہ مائنڈ سیٹ سے چلیں کہ ہم اپنی رائے کو ترجیح دیں کاز کے فائدے کے لیے, تو انشاءاللہ ہم ایسی چیزیں ہم کولیبریشن کی وجہ سے, کیونکہ اجتماعیت, کولیبریشن کا مطلب کیا ہے, اجتماعیت ہے, اور اس اجتماعیت کی برکت سے ہم اس امت کی کایا پلٹ سکتے ہیں. انڈیویجل کیپیسٹی, انڈیویجل صلاحیتیں زبردست ہے ہماری, اور انفرادیت جو ہے یہ چاہے کتنا بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہو, چاہے کتنی بھی ٹیلنٹ ہو, لیکن انفرادی آدمی ایک لیول سے آگے نہیں جا سکتا, نہ وہ اپنا فائدہ اٹھا کر سکتے ہیں. اسی طرح انفرادی تنظیمیں خود ایک چھوٹے سے دائرے میں کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر پورے ہندوستان بھر کے سارے تنظیمیں ہیں, ساری سکولز ہیں, خالی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے, یہ تو بہت لمبا سبجیکٹ ہے, اس کی سیریز چلنی چاہیے, اور اس پر ہم کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیسے کولیبریشن کو اسٹیبلش کریں. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, ہمارے گجرات میں ایک قوم ہے پالنپور کے علاقے کی, جس کو ہم چیلیا برادری کہتے ہیں. ان کی ہوٹلیں ہیں, تو یہ ان کی جتنی بھی ہوٹلیں ہیں, ایک تو ان کے اندر 2 پارٹ ہیں, ایک شیعہ ایک سنی ہے. تو ان میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہوٹلز جو ہیں, ان کی قوم کی جتنی بھی ہوٹلز, ان کا ٹوٹل پرچیز انہوں نے سینٹرلائز کر دیا ہے. تو آپ سوچو کہ سینٹرلائز پرچیز کرنے کی وجہ سے ان کی یہ کولیبریشن ہے, یہ کولیبریشن کی وجہ, حالانکہ ایک ہی بزنس میں ہے, لیکن کولیبریٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے کتنے ویسٹیج سے اپنے آپ کو بچایا, کتنی کاسٹ کٹنگ کی, کتنا اکنامیکل, یعنی کوالٹی کو بڑھانے کے بعد کاسٹ کو گھٹائی, یعنی سب سے کوالٹی کو کمپرومائز کیے بغیر کاسٹ کو گھٹانا, یہ کولیبریشن میں پاسبل ہے. اسی طرح ہم ایک مثال آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو لیا ہے کہ مرسیڈیز بینز اور BMW 2 گاڑی کی کمپنیاں ایسی کہ دو آپس میں فیئرس کمپٹیشن ان کا, لیکن کچھ پارٹس ایسے ہیں کہ جو دونوں کے کامن ہیں, تو وہ دونوں نے اس پر کولیبریٹ کیا, اور وہ دونوں مل کر ایک ہی جگہ پر ایک ہی کمپنی کے دونوں نے کولیبریٹ کیا, اور وہ پارٹس کو مینوفیکچر ساتھ میں مل کر کرتے ہیں. اب سوچو کہ کتنی کاسٹ میں کٹنگ. تو ایسی ہماری جو سکولز ہیں, ہماری جو تنظیمیں ہیں, اگر ہم کولیبریٹ کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر آئیں, اور اگر ہم آپس میں کولیبریٹ کریں, تو یہ کولیبریشن کی وجہ سے, یہ تو چونکہ وقت کم ہے میرے پاس, بہت زیادہ اس کا میں تو ابھی صرف سما ہی باندھا ہے میں نے,
اس کے بہت ساری ٹیکنیکس ہے, بہت سارے مائنڈ سیٹ ہے, کیسے ہم اس کو بدل سکتے ہیں. اس کی سیرت میں ایک تو ہم کو بہت مثالیں ملے گی. حیات الصحابہ اگر ہم پڑھیں گے صحابہ کی زندگی, تو ہم کو جگہ جگہ پر صحابہ جو اتنی طاقت جو بنے تھے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھے کہ کولیبریٹ کیا انہوں نے, اور کولیبریشن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک زبردست خیر اور برکت کا ایک نظام قائم کیا, اور وہ سارا کولیبریشن کی وجہ سے تھا. تو کولیبریشن کے لیے ہم کو اپنے انڈیویجول رائے کے اوپر یونانیمس چیز کی اور جو فائدے کی چیز ہے اس پر ہم کو آنے کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. تو چونکہ وقت 7:10 کا مجھے دیا گیا تھا, تو انشاءاللہ لیکن اس میں بہت سارا آگے ہم مذاکرے کر سکتے ہیں, اور کوئی ایکشن پلان ہم تیار کریں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ہماری MFERD ہے, اس کے اندر یہ کولیبریشن ہی کا نتیجہ ہے کہ 3000 اسکولوں کو ہم نے ایک جگہ جمع کیا. یہ کولیبریشن کی شروعات ہے, لیکن اب اس سے اور آگے ہم کو نیکسٹ لیول پر جانے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر, بھلے ساری کی ساری تنظیمیں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ آئیں, اپنے اوپینینز کے ساتھ آئیں, لیکن ایک کامن کاز کے لیے کامن منیمم پروگرام جیسے بنتے ہیں دنیا میں سیاست کی پارٹیوں میں, ایسے ہم ایسے کامن منیمم پروگرام کے تحت اگر امت میں ایڈوکیشن کے مشن کو اگر کولیبریشن کے بیس کے اوپر اگر آگے بڑھائیں گے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ آپٹیمم لیول پر استعمال ہوں گے. اور جب آپٹیمم لیول پر ہماری صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ کولیبریشن کا ہے. تو اگر ہم کولیبریٹ کرتے ہیں آپس میں تو پتہ نہیں کیسی کیسی صلاحیت کے لوگوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور ہماری صلاحیتوں سے کتنے لوگوں کو کہاں کہاں فائدہ پہنچے گا. آپ دیکھیے کہ تبلیغ کی جو یہ محنت ہے یہ تو کولیبریشن ہی کا تو نتیجہ ہے. آج پوری دنیا کے بڑے بڑے صلاحیت والے لوگ اپنی صلاحیتوں کو اس تبلیغ کے پلیٹ فارم سے کولیبریشن کی بنیاد پر دے رہے ہیں, اور پوری دنیا کے 190 ملکوں میں اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں کولیبریشن کا مائنڈ سیٹ دے اور کولیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس امت کو کولیبریشن کا زبردست فائدہ پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزا. بھائی بہت اہم باتیں بھائی جو ہے کہ ہر بات اہم تھی, اور پھر ماشاء اللہ آپ محسوس کر رہے تھے. جی دل سے جو بات نکلتی ہے سو ضرور رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. آپ نے جو ہے کولیبریشن کے سلسلے میں اس کے دوسرے پرسپیکٹو کو دوسرے انداز سے آپ نے پیش کیا. اس میں جن بہنوں کو اور بھائیوں کو کوئی کام ہے تو بھائی وہ